اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ لقمان ایک حکیم کے نام پر مشہور ہے، لقمان حکیم۔ یہ پیغمبر ہے یا اللہ کا ولی ہے؟ یہ کون ہے، کب، کدھر، کس وقت؟ تو اس بارے میں راجح باتیں جو ہے لکھ لو۔ نمبر 1 راجح قول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نیک قرآن کریم کا اس طرح سے اس کی ہدایت کو آگے ذکر کرنا دلالت کر رہا ہے کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ قسم کا دانا ولی ہے، نبی نہیں ہے۔ بعض نے کہا نبی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کب گزرا ہے، کدھر، کس علاقے کا تھا، یہ کوئی پوری بات کوئی صحیح نہیں بتا سکتا۔ احادیث میں اس کو صحیح علم کسی کے پاس نہیں، کس زمانے کا ہے۔ اور بعض نے کہا یہ غلام تھا، حبشے کا غلام تھا، اور اس کی دانائی کی باتیں عرب میں اس کی دانائی ضرب المثل اور مشہور تھی، تواتر سے ثابت تھی۔ آگے توحید کا اس بات اور رد شرک اور خوبیوں کی ایک فہرستی دے دی ہے، تو گویا کہ مکے کے مشرکین کو کہ لقمان حکیم، تم چلو ہماری بات نہیں مانتے ہو، تو لقمان حکیم تمہارے نزدیک جو مسلم دانا ہے، اس نے توحید اور شرک کے متعلق کیا نصیحتیں کی ہے، اس کی بات تو مان لو۔ اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی، سمجھ رہے ہو جی؟ تو اسی نیک آدمی کے نام پر جو ہے سورہ لقمان، یہ سورت کا نام سورہ لقمان ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ امام احمد علیہ لاہوری رحمہ اللہ تعالی ایک اس کا مضمون بیان کرتے ہیں، مضمون یعنی ایک موضوع بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ بیان کیا کرتے ہیں جی کہ محسنین جو ہوں گے، محسنین وہ قرآن سے استفادہ کریں گے۔ آگے آ رہا ہے نضر بن حارث جو قرآن سے محروم ہوا ہے۔ آگے دیکھ، ہدی و رحمت للمحسنین، احسان اپنے اندر جو ہے محسنین میں اپنے آپ کو بناؤ، تو پھر قرآن کریم تمہیں جو ہے فائدہ دے گا۔ قرآن کریم سے ہدایت لینے کے لیے جی انابت، جو پہلے انیبو ذکر ہوا، انابت کا ذکر ہوا تھا، تو یہاں گویا کہ احسان ذکر ہوا ہے۔ تو قرآن سے مستفید کون ہوگا بتاؤ جی؟ محسنین ہوگا۔ مکی صورت ہے، وہ زمانہ تھا دیکھو جس میں جو ہے باپ بیٹے کی اختلاف ہو گیا ابھی، تو بیٹے کو یہ حکم لقمان حکیم کی تسلی سے، مطلب اس نصائح سے، کہ باپ کی اطاعت کرو جی، لیکن یہ ضروری ہے کہ باپ اگر یہ بشرط ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کے مخالف نہ ہو، اور اگر وہ باپ جو ہے شرک کا حکم دے دے تو نہیں کرنا ہے، سمجھ رہے ہو جی۔ اور مکہ مکرمہ میں صورت آئی کہ بیٹے جو ہے مسلمان تو باپ کافر ہے، ٹھیک ہے جی۔ نضر بن حارث جو ہے ایک کافر تھا، اور بڑا انتہائی متعدی کافر تھا، اور قرآن کریم کو اساطیر الاولین کہتا تھا، اور کہتا یہ پیغمبر جو ہے، یہ نبی علیہ السلام، یہ بھی تمہیں قصے سناتا، میں بھی تمہیں قصے سناؤں گا، رستم اور سہراب کی، اور یہ خوش قصے سناتا ہے، اور میں 2 مغنیاں بھی اس کے ساتھ تھی، تمہیں گانے وغیرہ بھی سناؤں گا۔ ان کے بارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيث، ٹھیک ہے۔ گویا کہ قرآن سے محروم ہونے والے لوگ بھی ہاں ذکر ہو گئے، جزیہ کے طور پر جو ہے نضر بن حارث دے دیا، اور قرآن سے مستفید ہونے کی
لوگ بھی یہاں ذکر کیے گئے ہیں جو کہ محسنین ہیں، نیکی کرنے والے۔ مکی صورت آپ تو کہہ دو کہ جو توحید رسالت قیامت کا ذکر ہوگا، وہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ مضامین کبھی توحید کے زیادہ، کبھی جو ہے دلائل توحید کے زیادہ، کبھی رسالت کے زیادہ، کبھی شبہات، یہ چیزیں اس مکی صورتوں میں چلتے رہے گی، ٹھیک ہے۔ صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پہلا کون سا مضمون ہے اور پھر دوسرا کون سا مضمون۔ اچھا جی، تو اب ربط بھی آپ کو آگے کہ پہلے مستفیدین کا بیان تھا، ٹھیک ہے، اور اب محرومین کا بیان ہے یہاں سے، سمجھ میں گئے جی، جو نظر بن حارث ہے۔ الف لام میم، اس صورت کے امتیاز یہ ہے کہ اس میں جو ہے 5 چیزیں ذکر کی گئی ہے جو کسی اور صورت میں نہیں ہے۔ مفاتیح الغیب جو ہے 5 چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں ہے، تو اس کا جو ہے ذکر یہاں پر ہوگا۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات حکمت والی کتاب کی ہے، یہ آیات حکمت والی کتاب کی آیات ہے۔ خدان ہدایت ہے، رحمت ہے، ہدایت علم کے لحاظ سے، اس کتاب کا جو بھی علم ہے ہدایت ہے، ہدایت و رحمتان معنی عمل کے لحاظ سے ہے، للمحسنین مستفیدین استفادہ کرنے والوں کے لیے۔ کون ہے مستفیدین؟ محسنین، ان کی صفات الذین یقیمون الصلاۃ، تو قرآن سے استفادہ وہ کر نماز قائم کرے، یعنی یہ عبادت بدنیہ قائم کرے، ویؤتون الزکوٰۃ، و زکوٰۃ دے عبادت مالیہ، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کو سچ جانے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت پر سوار ہے، واولئک هم المفلحون۔ یہ مضمون جو ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے مضمون کے ساتھ انتہائی مناسب ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یفسر القرآن بعضہ بعضا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہ وہ محرومین ہے لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہے نظر بن حارث ہو یا اس سے اور بھی، من یشتری، جو پسند کرتے ہیں لہو الحدیث، کل ما شغلک عن عبادت اللہ و ذکرہ فہو لہو الحدیث، ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کی عبادت سے مشغول کرے، تمہیں دور کر دے، وہ لہو الحدیث۔ کاش کہ تمہارے پاس وقت ہو تو روح المعانی اس جگہ پر دیکھو، لہو الحدیث، یہ گانے شانے سب جو ہے لہو الحدیث میں شامل کیا ہے۔ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ تمہیں گمراہ کرے اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، وہ شان نزول دیکھو، نظر بن حارث مذاق کرتا تھا، وَيَتَّخِذُهَا، اور اللہ کے راستے کو حضوا بناتا ہے، محضو بنا، ٹھٹا مذاق، اولئک لہم عذاب مہین، اللہ تعالیٰ اولئک وہ لوگ ان کے لیے عذاب مہین ہے، رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہے اس آدمی پر، من الناس پر، ہمارے آیات، تو واللہ مستکبرن، من موڑ لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا، گویا اس نے سنا ہی نہیں ہے، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، فبشرہ بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سناؤ۔ خوشخبری عذاب کی کیسی ہو سکتی ہے؟ تو کیا تعبیر کیا ہے بتاؤ جی؟ زخموں پر نمک چھڑکنا، کیا زبردست تعریف نہیں کیا جی؟ ادریس کانہلوی صاحب یہ تعبیر کیا، یہ ایسا ہے جیسے کہ زخموں پر نمک چھڑکنا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا، وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ جنت میں داخل کرنا حق ہے۔ هو العزیز الحکیم، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمانوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، سمجھ میں گئے جی؟ سورہ رعد میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے 2 معنی پڑھ لیا تھا نا، بغیر عمد ترونہا، دیکھ لو کوئی عمد ہے، عمود ہے، نہیں ہے، یا عمود ہے بغیر عمد، ایسے عمود سے پیدا نہیں کیا کہ جس کو تم دیکھتے ہو، یعنی مرئی عمود سے پیدا نہیں کیا ہے، غیر مرئی قدرت کے عمود کو ہوگے، یہ بھی معنی کیا ہے؟ مفسرین ہے نا بال کی کھال نکالتے ہیں،
تو اگر اتنا ستون پر پیدا کیا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہو گئی. اتنا بڑا ستون کوئی لا سکتا ہے؟ یہاں سے 500 سال کی مسافت ہے وہاں تک، وہ نظر بھی نہ آئے. ستون تو سارے نظر آتے ہیں. تو اتنے بڑے ستونوں پر آسمان قائم کرنا یہ بھی خدا کی قدرت ہوگی، اور بغیر ستون کے اتنی بڑی چتری قائم کرنا یہ بھی خدا کی ہر ایک مضمون کا ایک رنگ ہوگا. اس لیے دونوں معنی کیا ہے. ٹھیک ہے جی. والقا، اور ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے فی الارض رواسیہ. کہتے ہیں زمین جب پیدا کیا تو ہلنے لگی، چونکہ سمندر ہے نہیں جس طرح سے. اب انسان اگر یہ پہاڑ بھی اللہ کی نعمت ہے، کوہستان کے پہاڑ، اگر یہ کوہستان کے پہاڑ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو سارے لوگ جو ہے پنجاب والے کیا ہو جائیں گے. تو یہ پہاڑ جو اللہ کی نعمت ہے، خیال نہیں بتاؤ، زبردست انسان خوش ہوتا ہے اس پہاڑوں کے اوپر. اور خصوصاً جو ہے گرمی کے سیزن میں آپ کو دعوت ہے وہاں انشاءاللہ جو ہے آ جاؤ. جی کدھر سبق ہے؟ تو یہ بتا کہ فی الارض رواسی، اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا زمین میں، گاڑ لیا زمین میں. رواسی معنی مضبوط پہاڑ، بھاری پہاڑ. ان تبید بکم، ماد مید معنی حرکت کرنا، لئلا تمید بکم، تاکہ تمہیں لے کر حرکت نہ کرے. وبث فیہا من کل دابہ، پھیلایا اللہ تعالیٰ نے زمین میں من کل دابہ، ہر رینگنے والی چلنے والی چیز. وانزلنا، التفات ہے غیب و بس تکلم کی طرف، ہم نے اتارا آسمان سے مان پانی. فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، ہم نے اگایا فیہا زمین میں من کل زوج ہر قسم کریم عمدہ. ھذا خلق اللہ، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے. زمین کا ذکر ہوا یہ مخلوق ہے، پہاڑوں کا ذکر ہوا یہ مخلوق ہے، اور زمین کے اوپر چلنے والے جو دابے ہیں یہ بھی مخلوق ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اس میں گھاس پھوس جو بہترین پھل پھول جو ہے یہ تازی، یہ مخلوق ہے. 4 چیزیں. اب آگے مشرکین پر جو ہے بات قائم کیا. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی خلقت، مانا ھذا مخلوق اللہ. فارونی، تم مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، کیا پیدا کیا. ماذا مانا ای شیء خلق الذین من دونہ، اللہ کے علاوہ جو بت ہے انہوں نے کیا کچھ پیدا کیا، ذرا دکھاؤ. بل الظالمون، کیا دکھائیں گے، کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے بلکہ خود مخلوق ہے. دوسری جگہ پر بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ جو ہے کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. آگے فرمایا توحید کا ذکر تھا نا، یہاں پر شرک کی تردید تھی، توحید کا ذکر تھا. اسی توحید کے تعلیم کے لیے مسلم بزرگ دانائے زمانہ جو کہ مشرکین مکہ بھی تسلیم کرتے ہیں، ان کی اقوال جو ہے، چلو میرے بات نہیں مانتے تو لقمان حکیم کی تو مان لو. وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان کو ہم نے دیا تھا الحکمت، حکمت دانائی. حکمت اس علم کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ عمل بھی مقرون ہو، جس کے ساتھ کیا ہو جی، عمل بھی ہو. بعض نے کہا کہ حکمت ہی، باقی حکمت کی جو ہے معنی ہے بہت 26 کے قریب معنی ہے، بحر محیط نے دیا ہے. انشکر للہ، ہم نے کہا علم ان کو حکمت دے کر ہم نے کہا انشکر للہ، تم شکر کرو اللہ کے لیے. اور وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا تو اس کا فائدہ اس کے نفس کے لیے ہوگا. وَمَن کفر، جو کفر کرے گا تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْحَمِيدِ، معنی ہے کہ فَوَبَالُهُ عَلَيْهِ، وَمَن کفر فَوَبَالُهُ عَلَيْهِ، اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ پر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ غنی ہے. حمید معنی محمود ہے. آگے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اپنے بیٹے کو واعظ کیا ہے. اسمہ ثاران، اس کا نام تھا ثاران. یہ تفسیروں میں ایسی چیز لکھتے ہیں تاکہ جو ہے طالب علم یاد کر لے. یہاں ابن ہی صرف کہا گیا. وَهُوَ يَعِظُهُ، اس کو واعظ کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. کیوں؟ ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے بڑا ظلم ہے. جی ثاران، ثا کے ساتھ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے پکا حکم دیا ہے انسان کو، بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ جو ہے
اچھائی کا، بیچ میں جو ہے یہ حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، جو لقمان کی تقریر نہیں ہے، اور یہ اس لیے آیا کیونکہ مکی صورت ہے اور وہاں بیٹے مسلمان ہو چکے، باپ کافر ہے۔ اب مسلمان بیٹوں کو جو ہے کیا کرنا چاہیے، باپ کی ماننی چاہیے یا خدا تعالیٰ کی ماننی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ماننی چاہیے، البتہ یہ ہے کہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے جتنا ہو سکے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو جو ہے، چونکہ لقمان اور اس کا بیٹا آ گیا تھا، لقمان اور بیٹا، تو اتنے میں جو ہے بیٹے کو جو ہے احکام آ گئے، اس مناسبت سے جو ہے باپ بیٹے کا یہاں ذکر کیا۔ اچھا، حملت امہ، باپ کا ذکر تو تھا جی، ماں کا، حملت امہ، اس کی ماں جو اس کو اٹھاتی ہے، وہنن علی وہن، تھک تھک کر کی، وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا جو ہے فی عامین، 2 سال میں ہوتا ہے۔ اچھا، انشکر لی، اللہ تعالی حکم دیا کہ انشکر لی، میرے شکر ادا کرو، بالتوحید والعبادتی، شکر صرف زبانی شکر نہیں ہے بلکہ توحید عملی، شکر عملی ہے۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ تعظیم المنعم جو ہے باللسان و بالجنان بالارکان، سب کے سب جو ہے۔ اچھا، ولی والدیک، اور اپنے والدین کی شکر بھی کرو، خدمت کرتے، الی المصیر، میری طرف جو ہے پھیر کر کے آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، ابھی لقمان حکیم کی بات آگے آ رہی ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر کوشش کرے، یہ تو ضمنی مضمون آ گیا تھا نا، لقمان علیہ السلام اور اس کے جو ہے گویا کہ بیٹے کا ذکر ہو گیا، تو آگے باپ بیٹے کا تعلق بھی ٹھیک ہے جی ذکر کر دیا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر کوشش کرے ماں باپ، اعلیٰ ان، اس بات پر کہ تشرک بھی، کہ تو شریک ٹھہرا میرے ساتھ، ما لیس لک بہ علم، جبکہ تیرے پاس نہیں شرک پر کوئی علم، فلا تطعہما، ان کی مت مانو، وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، ان کا ساتھ دے دنیا میں، مانا دستور کے موافق، کھانا پینا اس کو دے دو۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، اور پیروی کرو سبیل من، ان لوگوں کی راستے کی، اناب الیہ، جو میرے طرف رجوع کرتے۔ ماں باپ کی پیروی یہاں نہ کرو کیونکہ وہ جو ہے کافر مشرک ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہارا میرے پاس جو ہے ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں تمہیں خبر دوں گا اس بات کی جو تم نے عمل کیا۔ سمجھ رہے ہو جی؟ اب آگے لقمان حکیم کے نصائح 25-30 کے قریب ان کے نصائح ذکر کے، جتنا قرآن میں آئے ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ یا بنیا، اے میرا پتر، انہا، اچھا جی کیا چیز بتاؤ جی؟ ان تک مثقال حبتنا، جی آگے ضمیر قصہ ہوگا یہ، انہا قصہ یہ ہے کہ ان تک مثقال، اگر ہو جو ہے کوئی عمل، مثقال حبتنا، دانے کے برابر، من خردل، رائی کے، فتکن فی صخرۃ، وہ کسی چٹان میں گھسا ہوا ہو، او فی السماوات، یا آسمان میں ہو، او فی الارض، سمجھ میں گیا زمین میں ہو، تو یاتی بہ اللہ، اس کو لے آئے گا اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، گویا کہ بیٹے کو پہلے توحید کی دعوت دی تھی، شرک کی تردید کی تھی، اب اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہے اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے علم کا احاطہ بتا رہے ہیں۔ اچھا، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑا باریک بین ہے اور خبردار ہے۔ اچھا، دوسرا حکم، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دو، وانہ عن المنکر، بدی سے روکو، واصبر، صبر کرو، علی ما اصابک، اس بات پر جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، 2 معنی ہیں، بے شک یہ جو ہے پختہ باتوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ صبر کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا معنی ہے کہ ذالک اولی العزم من الرسول، پختہ باتوں میں سے، مضبوط امور میں سے۔ دوسرا معنی یہ بھی تمہارے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان ذالک من عزم الامور، عظیمت ہے، پختہ ہے، تمہارے اوپر فرض ہے۔ تو کتنے ہو گئے نصائح بتاؤ جی؟ یا بنیا سے ایک تو اللہ تعالیٰ کا علم بتا دیا گیا، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کا علم بتا دیا، یہ گویا کہ سبب ہوگا آئندہ عمل کرنے کے لیے۔ اور دوسری جو ہے یا بنی اقم الصلاۃ، اور وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، تو اس میں جو ہے نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دے دو، اور بدی سے روکو، اور اس بدی سے روکے گا تو مصائب آئیں گے، اس پر صبر کرو۔
ان ذالک من عزم الامور، ترغیب ہے یہ کہ یہ بات جو ہے واجب ہے تمہارے اوپر، اور یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، تم بڑا بننا چاہتے ہو تو یہ جو ہے عظمت والا کام کرو۔ ولا تصعر خدک، دیکھو اقیم الصلاۃ سے جو ہے اللہ کا حق ادا کرو تم، ٹھیک ہے جی۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے یہ جو ہے خلق کی بھلائی ہے، تبلیغ خلق ہے۔ صبر کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ۔ آگے پھر جو ہے بد اخلاقی نہ کرو، ولا تصعر خدک، مت موڑو اپنے رخسار کو۔ متکبرین ہے کہ آپ ان سے بات کرو تو یوں دیکھیں گے، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ مڑ جائیں گے، یہ کہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کے ساتھ کیا بات کروں۔ تو ولا تصعر خدک، سمجھ میں آ گیا جی، کہ مت موڑو اپنے رخسار کو، خدک للناس، لوگوں کے لیے، ولا تمشی فی الارض مرحا، مت چلو زمین میں اکڑ کر، ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ پسند نہیں کرتے ہیں کل مختال، دل کا متکبر، فخور زبان سے جو ہے تکبر کرنے والا، اظہار کرنے والا، مختال دل میں تکبر چھپائے، فخور فخر کرے، فخر زبان سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو زبان سے جو ہے فخر کرنے والا۔ اچھا جی، وقصد فی مشی کا، چلنے میں جو اعتدال سے چلو، واغضض من صوتی کا، آواز کو جو ہے پست کرو، ٹھیک ہے جی۔ طالب علم اس نصیحت کو کبھی نہیں مانیں گے، وہ تھوڑا موقع ملے گا تو چیخنا شروع ہو جائے۔ وقصد فی مشی کا، واغضض من صوتی کا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بڑے آواز میں کوئی کمال ہوتا تو پھر گدھے کی واہ واہ ہوتی، نہیں سمجھ میں؟ بڑے آواز میں اگر کوئی کمال ہوتا تو چرچے ہوتے گدھے کی آواز کی، گدھا شیطان دیکھ کر کی آواز کرتا ہے، اس لیے فرمایا کہ ان انکر الاصوات، سب سے زیادہ منکر آواز، ناپسندیدہ آواز، لصوت الحمیر ہے جی۔ کیا؟ وقصد اعتدال اختیار کرو فی مشی کا، اقتصاد کا معنی درمیانی چال چلنا۔ علم ترو، کیا تم نے غور نہیں کیا، ان اللہ سخر لکم ما فی بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تمہارے لیے جو آسمانوں میں جو زمینوں میں، واسبغ علیکم معنی اکمل علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، ظاہر نعمتیں بھی تمہیں جو ہے حواس خمسہ دیا ہے، باطن نعمتیں بھی عقل دیا ہے۔ ومن الناس، لوگوں میں سے بعض لوگ جو ہے وہ ہے، پہلے بھی من الناس آیا تھا، نظر بن حارث ہے، وہ یہاں ومن الناس من یجادل فی اللہ فی توحید اللہ بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، بغیر علم کے، دلیل عقلی لے لو، کوئی علم نہیں ہے، کوئی عقلی جو ہے اس کے پاس پروف نہیں ہے، ولا ہدن، اور نہ کوئی نقلی دلیل، نہ کوئی وحی دلیل ہے، ولا کتاب منیر، نہ کوئی نقلی دلیل ہے، کوئی کتاب ہے نہ کوئی، یعنی نہ ہدایت ہے نہ کتاب روشن کوئی کتاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس وحی کی جو ہم نے اتارا ہے، قالوا، یہ کہتے ہیں کہ بل، نہیں، نتبعو، ہم جو ہے پیروی کرتے ہیں، ما وجدنا علیہ آبانا، کہ ہم نے پایا اس بات پر جو ہم نے اپنے آبا۔ تو جواب، اولو کان الشیطان یدعوہما، مانا تقدیر عبارت ہے ایتبعونہ، کیا آبا اجداد کی اتباع کریں گے، حالانکہ ولو کان الشیاطین یدعوہم، اگرچہ جو ہے شیطان ان کو پکار لے، تو یہ جو آبا اجداد ہے تو تم کو شیطانوں نے ان کو جو ہے غلط راستے پر ڈالا ہے، پھر بھی تم پیروی کرو گے، الی عذاب السعیر، دہکتی ہوئی آگ کی طرف۔ فرمایا وَمَن یُسْلِمْ وَجْهَهُ، آگے بشارت ہے، وَمَن یُسْلِمْ وَجْهَهُ، جو اپنا سر جھکاتا ہے، الی اللہ، اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، معنی مخلص ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے پکڑ لیا کڑا، الوثقیٰ معنی مضبوط، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ کی طرف ہے تمام کاموں کا انجام۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، جو کفر کرے گا تو فلا يحزنك، معنی آپ کو غم میں نہ ڈالے اس کا کفر، الینا مرجعہم، ہمارے طرف ان کا پلٹنا ہے، فننبئہم، ہم ان کو خبر دیں گے، بما عملوا، اس بات کی جو انہوں نے عمل کیا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی علیم بذات الصدور ہے۔
نمتعہم ہم ان کو فائدہ دیں گے قلیلاً تھوڑا ثم نضطرہم پھر ان کو ہم لے جائیں گے الی عذاب غلیظ موٹے عذاب کی طرف وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ البتہ ضرور کہیں گے کہ خَلَقَهُنَّ اللَّهُ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو تم کہو الحمدللہ تعریفیں بھی اللہ کے لیے معبود بھی خدا ہے بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض والارض اللہ کے لیے آسمانی مخلوق زمینی ان اللہ الغنی الحمید اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور حمید ہے ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام اب اللہ تعالیٰ کے اوصاف ذکر ہو رہے ہیں اللہ کی کلمات ولو ان ما فی الارض اور اگر ہو جو کچھ زمین میں من شجرۃ درخت اقلام یہ سب کے سب قلم ہوں اور والبحر یمدہ اور سمندر بحر محیط سیاہی ہو من بعد ہی اس کے بعد جو ہے آگے سبعۃ ابحر 7 سمندر اور بھی ہو اگر یہ سب ہوں وہ لکھنے والے قلم ظاہر بات ہے لکھنے والے لکھاری لکھیں گے تو ما نفذت کلمات اللہ ختم نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی کلمات اللہ تعالیٰ کے وہ کلمات جس سے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہو تو ان میں سے تمہیں جو ہے تھوڑے سے کلمات دیے گئے تھوڑے سے احکام دیے باقی سارے احکام تمہارے اوپر آ جائے سارے قلم اقلام تو اس کا تو کوئی انتہا نہیں ہے گویا شکر کرو تمہارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے احکام آئے کلمات وہ کچھ ہے کچھ مطلب یہ بتانا مقصود ہے ان اللہ عزیز الحکیم ما خلقکم ولا بعثکم کیوں تم جو ہے بعید سمجھتے ہو نہیں تمہارا پیدا کرنا نہ تمہارا دوبارہ زندہ کرنا اللہ کا نفس واحدہ ایک نفس کو پیدا کرنا اور مارنے کے برابر ہے ان اللہ سمیع بصیر اللہ تعالیٰ سننے والے ہے تمہارے اقوال کو دیکھتا ہے تمہارے احوال الم تری ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل کیا غور نہیں کیا تم نے کہ اللہ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں اور دن کو رات میں وسخر الشمس والقمر کام میں لگائے سورج اور چاند کو کل یجری الی اجل مسمی ہر ایک جاری ہوتا ہے ایک وقت تک واللہ وان اللہ بما تعملون خبیر بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عمل پر خبردار ہے ذالک بان اللہ هو الحق یہ بات جو ہے کہ بان اللہ هو الحق اللہ تعالیٰ حق ہے وان ما یدعون من دونہ الباطل بے بنیاد اس کی کوئی ہستی ہی نہیں ہے وان اللہ هو العلی الکبیر بے شک اللہ تعالیٰ بلند ہے اور بڑے ہیں الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ بے شک کشتیاں جاری ہوتی ہے سمندر میں اللہ کی نعمتوں کو لے کر کہ تاکہ لیوریکم من آیاتی اللہ تعالیٰ دکھائے تمہیں اپنے نشانیاں توحید کی فی ذلک الآیات کئی نشانیاں ہیں اس میں لکل صبار صبر کرنے والا شکور صبارن موج کے وقت صبر کرنے والا اور شکور نجات کے وقت وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ اور جب ان کو ڈھانپ لیتا ہے کوئی موج کا ظللی مانا بڑے صاحبانوں کی طرح تو وہاں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین دعا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے دین فلما نجاہم جب اللہ تعالیٰ کو نجات دیتا ہے الی البر خشکی میں پہنچا کر فمنہم مقتصد ان میں سے بعض مقتصد درمیانی راہ چلتے ہیں وما یجحد بآیاتنا اچھا جی وما یجحد بآیاتنا نہیں انکار کرتے ہمارے آیات کا اللہ کل خطار مانا بداحت کفور مانا ناشکرہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما اے لوگو ڈرو تم نے پروردگار سے اور واخشوا ڈرو یومن اس دن سے لا یجزی والد عن والدی شروع میں والد اور مولود ذکر ہو گیا تھا یا نہیں ہو گیا تھا والد اور اولاد کو یہ کہا تھا کہ باپ کی بات نہ ماننا جب تمہیں شرک کی دعوت دیں گے باقی احسان ضرور کرنا تو اب یہاں ذکر ہو گیا کہ اس دن سے ڈرو کہ لا یجزی والد نہیں بدلہ دے گا کوئی والد عن والدہ ولا مولود نہ کوئی مولود جاز عن والدہ شیئا اپنا عمل چلے گا وَإِنَّ وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا تمہیں دنیاوی زندگانی دھوکے میں نہ ڈالے ولا یغرنکم باللہ الغرور اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے غرور بہت بڑا دھوکے باز ٹھیک ہے اچھا ان اللہ عندہ علم الساعت
پہلے جو ہے قیامت کا ذکر تھا. اب کسی نے پوچھا کب آگی قیامت، جواب دے اس کا علم کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس. ان اللہ عنده علم الساعۃ، قیامت کا علم. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اتارتے ہیں بارش کو، اس کا علم بھی اللہ کے لیے. ان اللہ عنده علم الساعۃ، علم ان ينزل الغیث، اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. ٹھیک ہے جی. ان اللہ عنده علم ان يعلم ما فی الارحام، اور علم ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، وعلم بأي ارض تموت، ان اللہ علیم خبیر. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو جی؟ جی خطار بداحت. اب یہاں پر یہ 5 چیزیں ذکر کیا، بڑی تفصیل ہے، میں آپ کو مختصر وقت میں کیا کر سکوں. 5 کلیات ذکر کیا، کلیات نہیں سمجھ میں آئی جی. 5 ضابطے اور کلیات ذکر کیا ہے. 5 نمبر 1 دیکھو، اور ترتیب آگے پیچھے ہوگی. مطلب یہ وما تدری، اچھا جی دیکھو، وما تدری نفس وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ جانتا ہے کہ جو رحم میں کیا ہے. ٹھیک ہے جی. رحم میں کیا کچھ اللہ جانتا ہے، بڑھتا کیا ہے، کتنا نر ہے، مادہ ہے، نیک ہے، بد ہے. کسی کے پاس علم ہے؟ بڑے لوگوں کو فرق ہے، الٹرا ساؤنڈ سے معلوم ہوتا ہے لڑکا ہے یا. شیخ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، اللہ اس زندگی دے، ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے لڑکا لڑکی. بسا اوقات لڑکی کی اس جگہ پر وہ ابھار کچھ نظر آتی ہے نا. ٹھیک ہے جی. ان کو دھوکہ ہوتا ہے. بہت سارے ڈاکٹروں نے بتایا کہ دیکھنے میں وہ کیا نظر آیا جی؟ لڑکا، لیکن بعد میں وہ کیا تھی؟ لڑکی. اور بہت سارے نے کہا کہ لڑکی ہے، اور بعد میں کیا ہوا؟ تو یہ چیز بھی نظر نہیں آتی. لیکن اصل خیر سے ہٹاؤ، جو رحم میں اللہ جانتا ہے نیک ہے یا بد. اب نیک اور بد کب پیدا، یعنی کتنا، کب زندہ ہوگا اور مرے گا، یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، الٹرا ساؤنڈ سے بتا سکتا ہے؟ وہ ما فی الارحام سے یہ ساری چیزیں اس میں. نر اور مادہ جو ہے ایک جزیہ اس کا ہے. نہیں سمجھ میں آئی جی؟ اور باقی نیک ہے یا بد، یہ ساری چیزیں پوری تفصیل علم کس کے پاس ہے جی؟ بتاؤ. یا اللہ تعالیٰ کے پاس. خیر کلیہ ضابطہ یہ ہے کہ یہاں سے مبدا ذکر کیا کہ اللہ جانتے ہیں جو رحم میں ہے. انسان کی ابتدا اللہ جانتے ہیں، یہ گویا کہ مبدا ذکر. اب مبدا کے نیچے آ گئے نا ہزاروں چیزیں. مبدا کا علم کس کے پاس ہے جی؟ اچھا دوسری چیز، وما تدری نفس بماذا تکسب غدا. ہاں آگے چھلانگ لگاؤ. وما تدری نفس بأی ارض تموت. تو انسان کا منتہا ذکر کیا ہے کہ کہاں مرے گا. تو مبدا کا علم اور منتہا کا علم. نہیں سمجھ میں آپ کو جو ہے مکھن لکھوا رہا ہوں. تو مبدا کا علم کہ اللہ کے پاس ہے کہ رحیم میں کیا کچھ کھچڑی پک رہے ہو، سب کے سب صفات اللہ کے پاس. اور انتہا جو ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ منتہا ہے یا نہیں ہے؟ انسان کے مبدا اور انسان کے انتہا، یہ دونوں کیا ہے، کس کے پاس ہے جی؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ آگے جی. اچھا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، انسان کی معیشت کا علم جو ہے، بقا کا ذریعہ. بارش برسے گی تو آگے انسان زندہ ہو کر کے باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ بتاؤ. صرف بارش اپنا اس کے ساتھ وہ نہیں کرو، بلکہ ہے کہ انسان کی بقا، کیا کچھ کھائے گا، کیا پیے گا، کیا کچھ، سارے بقا کے اسباب آ گئے یا نہیں آ گئے؟ بتاؤ. ارحام سے مبدا آ گیا، اور بیائی مارجن تموت سے کیا آ گیا؟ ينزل الغیث سے کیا آ گیا؟ بقا کے اسباب. ٹھیک ہے جی. بقا کے جو اسباب ہے، اسباب. اور
ما تدری نفس ماذا تکسب غدا سے جو ہے اس کی کسب اور معیشت آ گئی، کیا کمائے گا کیا نہیں کمائے گا، اسباب بقا کی طرف سے۔ اور ما تدری نفس ماذا تکسب غدا کہ کیا کسب اس کو میسر ہوگا کل، کیا کرے گا، ٹھیک ہے۔ ارادہ تو اس کا یہی ہے کہ یہاں جا کر فلاں کام کروں، ہو سکتا ہے دوسرا کوئی کام میں لگ جائے، ماذا تکسب غدا کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس کا معاش کے ساتھ لگا پہلے نہیں، یہ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ نفی نہیں ہوتی، یہ اللہ کے پاس علم، جی علم الساعت، ٹھیک ہے جی، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس علم غیب، تو علم غیب کے نیچے سارے آ گئے ہیں نا، اب ان کی تحلیل میں آ گئے۔ تو ینزل الغیث سے مراد آسمانی جو اسباب کی طرف اشارہ ہوگا، اور ماذا تکسب غدا سے انسانی اپنے کسب کی طرف ہے۔ ینزل الغیث سے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے میسر ہے، اور ماذا تکسب غدا سے انسان کے اپنے کسب کی طرف۔ اب کیا رہ گیا بتاؤ؟ اچھا، یہ انسان سارے انسان کی فنا کی طرف، پورے انسان کے، ایک انسان کا جو منتہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ علم الساعہ قیامت آ کر کی سارے مخلوقات کی فنا کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ کچھ سمجھ میں آ گیا جی؟ ہاں، علم معاد، اور معاد صرف ایک انسان کا نہیں، معاد تو خیر ادھر انسان کا تو آ گیا نا جزوی طور پر، تو علم الساعہ قیامت آئے گی فنا، تو اس ایک آدمی کی آئے گی یا سب کی فنا ہو، اس ایک آدمی کا کسب، ٹھیک ہے، اور ایک آدمی کا رحم میں ہونا، اور ایک آدمی کی موت، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے دیکھو علم الساعہ میں جو ہے وہ سارے لوگوں کی فنا آ گئی، سب لوگوں کی فنا۔ سمجھ میں آ گئے جی؟ تو بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، خاص خداوندی ہے، کسی کو نہیں بتایا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ بارش کب برسے گی، ٹھیک ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ان اللہ عندہ علم الساعہ، آگے وہ آگے دیکھو، ان اللہ علم ان ينزل الغیث، اللہ کے پاس وہ علم ہے کہ جو بارش برسانے کا، کہ کب برسے گی، اللہ تعالیٰ وہ علم اللہ کے پاس، اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہی جانتے ہیں مَا فِي الْأَرْحَامِ، یعنی اللہ کے پاس علم ہے کہ رحم میں کیا ہے، اور اللہ کے پاس علم ہے کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اچھا جی، کوئی نفس نہیں جانتا ہے ماذا تکسب غدا کہ کل وہ کیا کرے گا، اس کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ یہ علم اگر عربی عبارت ہو تو تمہیں جو ہے کوئی تعویل کی عبارت نکالنی ہوگی، اور وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کہ کس زمین میں انسان مرے گا، یہ انسان کو علم نہیں ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے۔ سمجھ میں آ گیا جی؟